نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین، اور آپ دونوں بھائیوں کے جو نانا جان ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے چند لفظوں میں اسے میں کوشش کروں کہ میں اپنی علمی حیثیت کے مطابق اسے آپ کے سامنے رکھوں، تو ان الفاظوں میں گفتگو کو اس ڈھانچے تک لے آیا ہوں کہ جتنا بڑا جس کا مقام ہوتا ہے نا، جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، وہ قربانی بھی اسی طرح، اس کا امتحان بھی اللہ رب اسی طرح اس سے جو ہے امتحان بھی لیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے امتحان لیا، خواب آیا آپ کو بار بار کہ اللہ کے راہ میں جو آپ کی پیاری چیز ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تو آپ نبی پاک اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، تو آپ نے اونٹ بھی قربان کیے، پھر خواب آتا رہا حتیٰ کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب امام حسین کا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہوں، وہ ہماری آنکھ کے تارے ہیں، ہاں جی، دل کے دلارے ہیں، ہمارے دلوں کے چین و سکون ہیں، اور میرے آقا کے اصحاب ہوں وہ بھی اسی طرح ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یوں سمجھ لیں دائیں آنکھ اہل بیت ہیں تو بائیں آنکھ اصحاب ہیں، اگر دائیں آنکھ اصحاب ہے تو بائیں آنکھ اہل بیت ہیں، کیونکہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، ان کی شان جو ہے کہاں سے ہمیں موصول ہوئی، ہمیں پتہ چلا ان کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہوں یا دیگر اصحاب کے حوالے سے ہوں، قرآن ہمیں بتاتا ہے، سان یسنین کہہ کر قرآن صدیق اکبر کی گواہی دیتا ہے، اور پردے کے بارے میں جب یہ حکم ہوتا ہے تو قرآن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گواہی دیتا ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو تو ماسر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کی آیت مبارکہ اٹھائیں تو بہت سارے مفسرین کرام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے، یہ آپ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور شجاعت ہو اور حق کا راستہ دیکھنا ہو تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں قرآن کی بہت ساری آیت کریمہ ملتی ہیں۔ اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی دیکھیں کہ یہ اہل بیت ہیں تو اہل بیت کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا بس اللہ چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اب اہل بیت میں کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن، امام حسین، اور سیدہ طیبہ الطاہرہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہیں۔ ان کی شان ہمیں قرآن سے ملتی ہے، حتیٰ کہ بات کو مختصر کریں کہ اصحاب کی شان ہو وہ بھی قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، اگر میرے نبی کی اہل بیت ہو تو ان کی شان کی بھی قرآن گواہی دے رہا ہے۔ معلوم ہوا دونوں ہی بڑی شان، بڑی عظمت والے ہیں۔ اگر ان کا کچھ لوگ آج تک دور میں کمپیریزن کر رہے ہیں، وہی ایسے تھا، وہی ایسے تھا، نہیں، اس کے بارے میں قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن ہمیں تو یہ بتا کہ نبی کے اصحاب ہو یا نبی کے اہل بیت ہو، آپس میں ان کی محبت تھی یا ناراضگی تھی، کیا تھی؟ اب قرآن میں کہتا ہے رحماء بینہم، یہ جو ہے آپس میں بڑی ہی محبت والے لوگ تھے۔ ہاں جی، والذین آمنوا شداء والکفار، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں
کیونکہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جو ہے مشرف ہوئے اور وہ ایمان، اسی طرح جو ایمان لائے وہ اہل بیت ہیں، جو ایمان نہ لائے میرے آقا کے قریبی رشتہ دار بھی تھے تو وہ سارے منافق ٹھہرے۔ تو بات آج سید شہداء امام علی امام حسین پاک علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی شان، آپ کا کردار انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے بیان کیا جائے گا۔ آپ یہ آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس آیت کریمہ کی تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو آیت مبارکہ ہے فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے جو ہے ہر قسم کے گناہ، میل اور شک و نقص کی جو گرد ہے وہ ساری دور کر دے۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں 5 ہستیوں کا ذکر ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ، دوسرا سیدنا علی رضی خدا رضی اللہ عنہ، اور تیسرا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھا امام حسن پاک علیہ السلام، اور 5واں امام حسین پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ اہل بیت ہیں میرے نبی جی۔ پھر ان کی جو تعظیم ہے، ان کا جو مقام ہے بہت بڑا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے الحاکم فی المستدرک میں کہ جس سے بات نقل کی گئی ہے، فرمایا حضرت علی المتاثر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا جو ہے ندا دے گا، پردے کے پیچھے سے آواز دے گا، اے اہل معاشر، جتنے بھی لوگ ہوں گے معاشر کے دن جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں، سارے اس وقت ایک آواز آئے گی، اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جو ہے وہ جھکا دو، اپنی نگاہیں جو ہے وہ جھکا دو۔ وہ کس کے لیے جھکا دو؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے گزر ہو رہا ہے، سب کی نظر جھک جائے گی اس وقت میں نبی کی جو ہے صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ یا وہاں سے گزرے گی، جنت کی طرف جائیں گی۔ یہ ہے امام حسن امام حسین پاک علیہ السلام کی والدہ مبارکہ، جن کے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ اہتمام ہوگا۔ اب اتنی بڑی خاتون ہے، میں نے پہلے بات کی کہ جتنا بڑا اس کا مقام ہوتا ہے نا، مرتبہ ہوتا ہے نا، اسی طرح اس سے امتحان بھی شروع لیا جاتا ہے۔ اب آئیے امام حسین پاک علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو۔ آپ کی ولادت جو ہے 5 شعبان کی تاریخ تھی، اور ہجرت کو 14 سال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آپ پیدا ہوئے، جسے دنیا حسین ابن علی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 5 شعبان کی میلاد ہے اس میں پیدا ہوئے، اور یہ آپ کی شان اور مقام بہت بڑا ہے۔ یہ ایسے نواسے ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جن کے لیے اپنی نماز کا سجدہ دیا اس سے بھی بہت زیادہ طول دیا تھا۔ اور ایک بار نبی علیہ السلام جو ہے اپنے شہزادوں کو دونوں کو کندھوں پر بٹھا کر آ رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے نواسے آپ کے کندھے پر بیٹھے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ کیا ہی خوبصورت سواری ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا ہی خوبصورت سواری ہے؟ تو میرے آقا نے تمام ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں، ہاں جی سوار کون تھے؟ ایک آدھے پر امام حسن امام، دوسرے کے پر امام حسین، اور آپ رضی اللہ عنہ کا اور مقام اور بہت بڑی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو ہے عطا فرمائی۔ فرمایا ان کے جو نام ہے نا امام حسین، مثال کے طور پر یہ زمانہ جاہلیت میں حسن اور حسین نام کسی نے بھی نہیں رکھا تھا۔ اس سے پہلے یعنی کہ نام حسن حسین آ کرتے ہیں نا، فلان کا بیٹا فلان غلام حسین، محمد حسین، فلان حسن، اس طرح حسن حسین کے نام سے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے نام سے پہلے یہ نام دنیا میں نہیں تھے، اس سے پہلے کسی نے نام رکھا تھا۔ فرمایا حضرت امام بن سلیمان کہتے ہیں کہ حسن اور حسین جو ہے اہل جنت کے نام ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں یہ نام
اللہ کو یہی نام پسند تھے، کسی کے دل میں بھی نہیں آیا اس سے پہلے کہ یہ نام رکھے جائے. تو وہ امام جو حسن ہے کہ حسین ہے، اس سے پہلے آپ کے نام رکھنے سے پہلے یہ نام کسی اور کا تھا ہی نہیں. آپ کا جو قد والا تھا میانہ کرتے تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، بڑی خوبصورت داڑھی چوڑی اور کشادہ سینہ، بڑے بڑے مضبوط ہاتھ قابل شخصیت کے مالک تھے، اور بہت ہی پیارے انداز سے جو ہے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دونوں جو صاحبزادے ہیں امام حسن امام حسین پاک، ایک جو ہے سر سے لے کر سینے تک اور دوسرا جو ہے سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک علیہ السلام کی پوری عکس تھے. ایک صاحبزادہ سر سے لے کر سینے تک جس میں میرے آقا کا سینہ تھا، جس میں آقا کا خوبصورت چہرہ تھا، ایک مشابہ دوسرا تھا، دوسرا جو صاحبزادہ تھا وہ سینے سے لے کر جو ہے پاؤں تک میرے نبی کا پورا عکس تھے. یہ حضرت علی خدا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے. اور ابن شریف اور دیگر امام احمد بن حنبل مسلم میں یہ حدیث سے واقعہ موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور ان کی محبت جو ہے وہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اہل بیت کے انکاری نہیں ہیں، ان کی محبت والے ہیں. فرمایا یہ ان کو جو حسن جمال دیا، کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ یہ حسن، یہ جوان، یہ دران حسین کی ہر پھول ہر گلی ہے، نکھت حسین کی سب نعمتیں جہان کی مبارک جہان کو، سب نعمتیں مبارک جہان کو، ہر نعمت جو ہے سب نعمتیں جہان کی مبارک جہان کو، کافی ہے میرے واسطے الفت حسین کی، کافی ہے میرے واسطے الفت حسین کی. حسین بڑی کمال شخصیت کے مالک ہیں. امام حسین واقعی بڑے حسین، بڑے خوبصورت جمال کے مالک تھے. چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، آنکھوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، پیشانی مبارک کشادہ اور چوڑی تھی، ناک مبارک اونچی تھی، بڑی خوبصورت طریقے سے تھی، کانوں پر باریک بال جو ہے بال مبارک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کر کے چہرہ انور سے نور کی جو ہے فواریں نکلتی تھی. جب اندھیری رات میں آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں نکلتے تو آپ کے نور سے روشنی، ایسی نور روشنی ہوتی تھی کہ گلے منور ہو جاتی تھی. امام حسین پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کیوں حسین تھے؟ اس لیے کہ آپ سینے سے لے کر قدم پاک تک نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے. سینے سے لے کر قدم تک امام حسین پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے. یعنی جس طرح میرے نبی کا جسم تھا اسی طرح مشابہ تھے. شہزادہ کونین ولی جو ہے ابن ولی ہے، ولی ہے ابن ولی ہے، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. شہزادہ کونین ولی ابن ولی ہے. سورت محمد کی تو سیرت علی ہے، سورت ہے محمد کی تو سیرت علی ہے. محتاج تعارف نہیں یہ ذات گرامی، یہ خلق کا سردار حسین ابن علی ہے. عبادت کا نگی ہے، عبادتوں کا نگی ہے. حسین ابن علی متاع خلد بری ہے. حسین ابن علی وہ جس نے عظمت آدم کی آبرو رکھ لی، وہ جس نے عظمت آدم کی آبرو رکھ لی، وہ دین حق کا حامی ہے. حسین ابن علی ادھر کی لگاؤ حقیقتوں کا چراغ، جہاں بھی حق ہے وہی ہے. حسین ابن علی وہ ایک نام جو لکھا ہے تختی دل پر، وہ ایک نام جو لکھا ہے تختی دل پر. رضا وہ کتنا حسین ہے حسین ابن علی، رضا وہ کتنا حسین ہے حسین ابن علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک اور نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ
یعنی جو فرمایا جو شخص نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسی طرح کی دیکھنا چاہتا ہے، تو امام حسن کو دیکھے تو گردن تک سینے تک آپ شبیر مصطفیٰ ہیں، اور اس سے لے کر سینے سے لے کر ٹخنوں تک نبی علیہ السلام کی دوسری دشتی ہے امام حسین پاک علیہ السلام ہے، کہ پھر آپ نے جو کربلا کے اندر ہمیں سبق دیا، بڑا ہی اعلیٰ مقام آپ نے پایا، اور دنیا تک جب تک دنیا قائم ہے اپنا ایک نام بنوایا، اور اس سچے کی راہ رکھی جو نبی علیہ السلام نے آپ کرنے والوں چیز لے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام سجدے میں آئے تھے تو آپ نے جو پیٹ پر بیٹھ گئے تھے اس سچے کی راہ رکھی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب تک سبھی کے ہاتھ کی دھومیں ہے جانشو، صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنائے رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنائے رب نے گھرانہ حسین کا، سنی اور اس لیے ہوں شبیر بے فنا، پایا عشق میں نے یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ نبی علیہ السلام کے یہ پیارے اور بہت ہی خوبصورت شہزادے آپ کے نواسے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت ہوئی، اس کے چند عرصے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو وائل شبیر بن سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا امام حسن امام حسین علیہ السلام میرے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا محمد آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے امام حسین پاک علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر ہو گئے اور انہیں اپنے سینہ مبارک کے ساتھ چپکا لیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ شہادت گاہ حسین کی یہ مٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ جبریل السلام حاضر ہوئے اور اس ایک بوتل میں مٹی لے کر کربلا کی، فرمایا یا رسول اللہ یہ مٹی اس جگہ کی ہے جہاں پر آپ کے نواسے کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے سنا اور فرمایا کربلا میرے اہل بیت پر ظلم ڈھانے والوں کا ستیہ ناش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدعا بھی فرمائی کہ کربلا پر جو کربلا کا جو میدان ہے وہاں پر میرے اہل بیت پر ظلم ڈھانے والوں کا ستیہ ناش ہو۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے میرے آقا کے علم کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہوگی اس وقت کربلا کے اندر میرے شہزادے جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، میرا سمجھ لینا اس وقت میرا شہزادہ جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پہلے بتا دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں ڈال دیا اور اسے ہر روز دیکھا کرتی، ہر روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہر روز اس مٹی کو دیکھتی اور اس مٹی کو دیکھتی ہوئے فرماتی کہ مٹی جس دن تو خون میں تبدیل ہوگی وہ بڑا بھاری دن ہوگا، جس دن تو خون میں تبدیل ہوگی وہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ ظاہر ہے انہیں پتہ تھا، نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی اس امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ اب وہی بات کہ جس کا اتنا بڑا مقام ہے اسی طرح اس سے امتحان بھی لیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے آپ سے امتحان اس طرح لیا گیا۔ بھائی ایک اور بات اور بھی بحث کہ شیخ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کے مشاہدات اس پر کسی اور دوائی چلا بحث ہوگی، کبھی لوگ کہتے ہیں وہ کیوں نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ شہادت پر وہ پریشان ہے، مشکل دور کرنے کے لیے نہیں ہے،
بھائی جب اپنے بچوں کا پیپر ہوتا ہے نا، باپ پروفیسر پڑھ لکھا ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میرے بچے کو امتحان دینے دو، خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کامیابی حاصل کرے. تو جب جسے اتنا بڑا مقام ملے کہ وہ شہادت کے مقام پر جو ہے وہ فائز ہو رہا ہو، تو اس کے ساتھ اس کے والدین یا اس رفقا نہیں چاہتے کہ ہمارے بیٹے کا نام بڑا ہو، جس طرح نام بڑا تھا، جس طرح نانا بڑا تھا، جس طرح باپ کی شان بڑی تھی، جس طرح ماں کی شان بڑی تھی، اسی طرح امام حسین پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا. اب میدان کربلا کے اندر آپ نے جو ہے بڑی صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پارہ نمبر 23 سورہ زمر کے اندر تیسرے رکوع کے اندر سورہ کے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا جو جتنا بڑا صبر کرتا ہے اللہ اس سے اسی طرح بڑے اجر سے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، قرآن کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں. پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، یہ ایک بات ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ فرمایا کہ یہ جو شہید ہے نا، یہ جو شہید ہے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ حیات ہیں، انہیں رزق بھی اللہ کی ذات سے عطا فرمایا جاتا ہے. پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، انہیں مردہ گمان نہیں کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبیوں کے بارے میں جو زبان سے سکھا لیتے ہیں، جب جس کے نواسے کا یہ عالم ہے تو اس کے نانا کا عالم کیا ہوگا. پھر آپ نے کربلا کے اندر ایک بہت بڑا درس دیا، یہ دکھایا لوگوں کو کہ لوگوں جس طرح میرا نانا بڑی مثال والا تھا، اب میں اس کے نقش قدم پر چل کر اب میں آپ کو زندہ مثال دے رہا ہوں کہ وہ بھی عظمت والے تھے، نبی آپ کے نواسے بھی عظمت والے تھے، وہ بھی عظمت والے تھے. آپ نبی علیہ السلام آپ امام الانبیاء تھے اور آپ کے نواسے امام الشہداء ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا نبی میں کوئی شان نہیں تھا. اسی طرح شہیدوں اور جو شہید ہیں ان میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کا کوئی شان نہیں ہے. فرمایا یہ نبی ہو کر بے مثل ہے، وہ آل نبی ہو کر بے مثل ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے کربلا کے اندر اپنے بیٹے اپنے بھائی دے کر اسلام کی آبرو بچائی، اور پتھر کھا کر نبی علیہ السلام نے اسلام کو بلند فرمایا. اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے تیر کھا کر دین کا جو وہ پرچار کیا. اس نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا. تو یہی بات خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الچشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما گئے کہ شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ اصل حسین، حقہ کے بنا لا الہ اصل حسین. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نواسے رسول امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کی جو شہادت ہے اسے احترام کے ساتھ منانے کی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی جس طرح زندگی تھی، جس طرح آپ نے اللہ کو راضی رکھا، اسی طرح ہم سب کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.